بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، جمعۃ المبارک اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، مہینوں اور دنوں کا یہ سائیکل یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کے عربوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو ان کے حالات ہمارے آج کل کے حالات سے کچھ مختلف نہ تھے۔ جیسے آج سوشل میڈیا پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مخالفت، دشمنی اور گالم گلوچ تک کی جاتی ہے۔ یعنی حب، محبت کے نام پر نفرت، امن کے نام پر دشمنی، حتیٰ کہ کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کسی کو فرار کر دیا جاتا ہے۔ گویا جنگل کا قانون ہے۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ حالانکہ سوشل میڈیا بھی نہ تھا، کوئی انفارمیشن کا سورس نہ تھا، کوئی دین مذہب تک نہ تھا، کوئی ایمانی دینی غیرت تک نہ تھی، مگر قبائل کی حمیت و غیرت اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ الطاف حسین حالی اس کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا۔ جیسے آج بات پہ جھگڑا، اپنا تفاخر، اپنی کامیابی، اپنا نام، اپنی شہرت، ہم سب سے اونچے، ہم سب سے آگے۔ بالکل ایسے ہی کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، میری گاڑی آگے، میں آگے، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدیاں قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے، نسلوں کی نسلیں اس جھگڑے کی نظر ہو جاتی تھیں۔ عربوں کے تاریخی ریکارڈ میں 1700 وارز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ان 1700 جنگوں میں اگر پیچھے جھانک کے دیکھیں تو کوئی ایسی وجہ بھی نہیں نظر آتی کہ جس کی بنیاد پر جھگڑا کیا جا سکے۔ انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا تھا۔ ایسے افراد کو رحمت للعالمین نے شیر و شکر کر دیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب کسی ایک غزوہ میں زخمی صحابی نے پکارا، العطش العطش، پیاس پیاس۔ انہیں پانی پیش کیا گیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، پیاس پیاس۔ تو پہلے نے کہا کہ یہ پانی میرے بھائی کو دے دو۔ جب پیالہ دوسرے کے پاس لے گئے تو کہیں اور سے آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ دوسرے نے پانی تیسرے کی طرف بھیجا، حتیٰ کہ اس طرح ہوتے ہوتے بالآخر جب پانی پہلے کے پاس واپس لایا گیا تو دیکھا کہ وہ آب کوثر کا حقدار بن چکا ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ اس طرح باری باری سب زخمیوں کے پاس گئے، دیکھا کہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو خون کے پیاسے تھے وہ اپنے بھائی سے پہلے پانی تک نہ پیتے تھے۔ بنی اسرائیل جس قوم کو امی کہتی تھی وہ علم کے حاملین بن گئے۔ اللہ اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا۔ صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں عالم عرب کے بیشتر ممالک میں اسلام کے ترانے بجائے جانے لگے۔ نفرتیں محبت میں بدل گئیں، بت گر بت شکن ہو گئے، شراب گلیوں میں بہنے لگی، جھوٹ، غیبت، حسد اور جلن کا چلن ختم ہو گیا۔
زناکاری کے تصور سے دل کانپنے لگ جاتا تھا۔ عورت اب پھول کی طرح ہر گھر کی چہیتی بن گئی جسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اجٹ قوم مہذب بن گئی اور آخرت کے ڈر نے انہیں لاغر بنا دیا۔ جہنم کے ڈراؤنے منظر اور عذاب قبر کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ ہچکیاں بندھ جاتی۔ جنت کی تڑپ اور طلب میں سارا مال خرچ کر دیتے۔ یہ تو ان کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ سینکڑوں معبودوں کے بجائے اب تمام اپنے ایک خالق سے جڑ چکے تھے۔ اللہ اکبر! وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا۔ زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دنوں کے سوتے ہوں کو جگایا۔ کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ اللہ اکبر! مشرک موحد ہو گئے، سخت پتھر دل نرم ہو گئے، ذلیل دنیا کے امام بن گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق بن گئے، عمر رضی اللہ عنہ فاروق بن گئے، عثمان غنی کو غنی اور ذوالنورین کا لقب ملا، اور علی رضی اللہ عنہ کو حیدر کرار سے نوازا۔ اور تو اور جو عرب سے باہر سے تشریف لائے تھے، جن کا کوئی تعارف اور شناسائی تک نہ تھی، سلمان فارسی اور بلال جو غلام تھے، وہ مسلمانوں کے سردار بن گئے، چہیتے بن گئے۔ اللہ اکبر! خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر! خون کے پیاسے پانی تک نہ پیتے تھے، کیا اخوت تھی۔ ذرا اب آج کل کے اپنے حالات پر بھی دیکھیں۔ ایجوکیشن اور سویلائزیشن کا دور ہے، لیکن پھر بھی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ اختلاف رائے پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو سچا اور مخالف کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ہماری ایجوکیشن اور تمام تر سویلائزیشن پر سوالیہ نشان ہے۔ وہ امی ہو کر علم کے حاملین بن گئے اور ہم علم کے انبار ہو کر ان پڑھ ہی رہ گئے۔ آج ہمیں بھی اسی بھولے ہوئے سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، مگر اختلاف بامہذب طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے موقف کے دلائل پیش کرتے، مگر دوسروں پر مسلط کرنا یا مخالف کو نیچا دکھانا، یہ ہمارے اتحاد اور اخوت کا دشمن ہے، جس کا فائدہ شیطان، اس کے حواری اور اسلام اور ملک دشمن ہی اٹھاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر سب جمع ہیں، تو حب رسول تو ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ دیکھیں سورہ عصر کو کہ ایمان اور عمل کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آج علم بھی ہے اور الحمدللہ باعمل لوگ بھی ہیں، مگر جب تلقین حق کرتے ہیں تو صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دل سے ہم سب حق کی تلاش چاہتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ حق عام ہو، حق کے آواز اٹھانے والے زیادہ ہوں، لوگوں کو حق سمجھ آئے، تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے موقف کو ضرور بیان کریں، دلائل ضرور دیں، مگر مخالف کو بھی موقع ضرور دیں، کسی کو نیچا دکھانے میں مت لگے رہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ السلام علیکم۔